अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान का, और जहाँ जहाँ भी आप मना रहे हैं इस पे बात करते हैं। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का एक बयान आया सामने, और वो बयान बड़ा दिलचस्प है। वो बयान ये है कि रियासती इदारे और स्टेक होल्डर्स और पोलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातें, ये पावर में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपस में दरगुजर का ज़रा रवैया अपनाना चाहिए, माफ़ी का, दरगुजर का, नरमी से काम लेना चाहिए। करते हैं बात। अब इसको याद आ रहा है दरगुजर जब इसका इमरान खान यानी 9 मई नाकाम हो गया, जूते खा लिए, सदर मुमलिकत के दफ्तर की तौहीन इसने कर दी, अब सामने जेल नज़र आ रही है, तो अब कह रहा है ज़रा दरगुजर करते हैं बात इसमें। और इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर की वो तकरीर जो 14 अगस्त पर इन्होंने की, वो एक सिपा सलार की तकरीर थी, खूबसूरत तकरीर थी, रवायती तकरीर थी। लेकिन क्या तकरीर और उसके अल्फाज भूख का मदावा कर सकते हैं, बीमारी का मदावा कर सकते हैं? क्या खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो एक मुस्तकबिल और महफूज मुस्तकबिल दे सकते हैं? इस पे करते हैं बात। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है कि वो यौम आज़ादी की तकरीबात, मैं ज़ाती तौर पर तो 20 साल से अब ज़्यादा हो गया, मैं किसी सरकारी या इस तरह की जो रवायती तकरीबात होती हैं मैं बहुत उनसे गुरेज करता हूँ। लेकिन कल की जो ये तकरीब थी, एक तो मेरा यानी भाइयों से कहीं बेहतर और अच्छा दोस्त असगर रांझा, उसकी तकरीब थी। या मैं आपको सबसे पहले उसका एक छोटा सा ये झलकी दिखाता हूँ। ये आपने देखा। अच्छा, इसमें यकीन कीजिए कि ये तवील अरसे के बाद वो जो ऐसी तकरीब में जाने का इत्तफाक हुआ, ये यहाँ एक स्लाव है, एक छोटा सा टाउन, वहाँ पे ये एक बेलीज़ हाउस के नाम से इन्हीं का, मेरे दोस्त का एक बहुत बड़ा ये सेटअप है। वहाँ पे उन्होंने 1000-1200 के दोस्तों की दावत की थी। और इस तकरीब में मैं अपने बच्चों को ये बता रहा था कि ये मेरे बचपन के में ये होता था। पाकिस्तान में इस तरह की तकरीबात होती थी 80s के एंड अर्ली 90s तक। उसके बाद पाकिस्तान का कल्चर भी अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं रहा। मैं यानी इशारा ये कर रहा हूँ कि इस पूरे एनवायरनमेंट में सारे दिन यानी हर बुजुर्ग खातून का एहतराम, हर यानी बच्चे से आप यूँ कहिए कि शफकत, हर दोस्त जो है वो बगैर किसी तारुफ के, सारा क्राउड ज़ाहिर एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ऐसा लग रहा था गोया एक ही ख़ानदान है, और वो एक ही ख़ानदान एक ही मकसद पर इकट्ठा है, और वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। किसी सियासी जमात का परचम नहीं था, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं थी, कोई पाकिस्तान की तारीख़ को लेकर कोई तल्ख बहस नहीं थी, कोई किसी पर कोई तनकीद नहीं थी। कल के दिन इस तकरीब में कोई यानी सिर्फ खुशियाँ थीं, अल्लाह का शुक्र था, और अच्छी नेक ख्वाहिशात थीं, दुआएं थीं, और एक दूसरे से जो आप दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हर यानी एक तरह की फैमिली, हर खातून का एहतराम, हर जगह एक बच्चे से शफकत, जो डिसेबल बुजुर्ग ख़वातीन है आगे बढ़ बढ़ के हर कोई उनकी हेल्प करने के लिए अपने आप को एजाज़ समझ रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूँ, मैं इसकी हेल्प करूँ। बहुत खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत अच्छी तकरीब। यानी पाकिस्तान में मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस तरह की तकरीब शायद अब नहीं होती। वहाँ पे अब बदतमीज़ी हो जाती है, हुल्लड़बाजी हो जाती है, तलखी हो जाती है, सियासत आ ही जाती है। कहीं भी आप इतना भी अवॉइड करें, सियासी बहस होना ही होना लाजमी है। लेकिन इस तकरीब में ये हुस्न इसका सबसे बड़ा था कि कल इस तरह की कोई बात नहीं थी। सो ऐसी तकरीबात अगर हों तो फिर उसका मज़ा आता है। आगे चलते हैं जी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, ये बदबख्त आदमी जिस वक्त जो इसने सलूक किया है, यानी आइन को तोड़ा है इस शख्स ने। जब इसकी इब्तदा, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इसने इमरान खान ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस नाजायज़ तौर पर, गैर आइनी तौर पर जारी की, वो स्पीकर सूरी भी शामिल है, ये भी शामिल है इमरान खान, और ये आरिफ अलवी भी शामिल है, ये आइन तोड़ने में शामिल है। 9 मई के वाक़यात इसको मालूम थे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट वाले दिन भी चल के खुद लाहौर गया इमरान खान के ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये तो इमरान खान की अप्रूवल से मैं साइन कर रहा हूँ। इसने हर कानून पे दस्तखत करने में देर लगाई, इसने हर घटिया हरबा अपनाया। चूँकि 9 मई को इसकी पार्टी और उसके कायद का वो इनकलाबी मंसूबा नाकाम हो गया कब्ज़े करने का, तो अब इसको दरगुजर याद आ रहा है जब इसको सामने जेल नज़र आ रही है। घटियापन की कोई इंतहा होती है ये आदमी सोचता है, लेकिन ये आरिफ अलवी जैसे लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, ये है वो फ़िरौन। आप देख रहे हैं, ये है वो फ़िरौन। अब इमरान खान जेल में है, सारे लोग जो तितर बितर हैं, अब इसको दरगुजर याद आ रहा है। ये होते हैं संगदिल फ़िरौन, जो दूसरों के लिए इनके दिल में कभी यानी इस तरह की ख्वाहिश नहीं जागती, अपनी बारी आई है तो दरगुजर होता है, दरगुजर बच्चे। आगे चलते हैं जी जनरल आसिम मुनीर की तकरीर पर।
اور اس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ میری وہاں دوستوں سے بات ہوئی ہے اور میں ایک ناخوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا. وہ ناخوشگوار حیرت یہ ہے کہ کچھ دوست ہیں جن کے جو اس 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی عمران خان کو جیل بھیجنے کے بعد اور موجودہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی فتح حاصل کی ہے انہوں نے, اور وہ اس پہ کافی سرشار ہیں. یعنی یہ کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آگے چین ہی چین ہے. ایسا نہیں ہے سر. میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو یہ کہ مطلب آپ اپنے ہی ملک میں ایک سیاسی پارٹی کے اوپر بندوق رکھ کے آپ اس کو چپ کرانے میں کامیاب ہیں. ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو خاموش ہے, ڈر کے مارے سہمے ہوئے. وہ وقتی طور پہ خاموش ہے. دنیا میں جہاں بھی انتظامیہ کی سختی سے لوگ خاموش ہوں گے وہ مصنوعی طور پر خاموش ہوں گے, اور اسی وقت تک خاموش ہوں گے جب تک انتظامیہ میں انہیں خاموش رکھنے کی طاقت ہوگی. دنیا کی کوئی انتظامیہ آج تک بھوک کی شدت پر قابو نہیں پا سکی. یہ جو موجودہ اسٹیبلٹی یا وہ جو آپ کہیے یہ جو شہباز شریف بار بار کہتے ہیں دیوالیہ دیوالیہ دیوالیہ, وہ دیوالیہ ہونا ایک اور بات تھی. ٹھیک ہے, بہت بڑی تباہی تھی جس سے بچ گئے, لیکن 9 مئی کو جو ارادے تھے وہ زیادہ بڑی تباہی ہوتی, وہ تھی اصل خانہ جنگی. ظاہر ہے کہ اس سے بچے. تو ان دونوں آفات سے بچ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لانگ ٹرم یہی پالیسی ہمیں خوشحالی بھی عطا کر دے گی. یہ نہیں کرتی. میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کیسے. اصل مسئلہ ہوتا ہے بھوک, اسٹیبلٹی, مستقبل میں کوئی امید, اس کے لیے انڈسٹری کی کوئی پروڈکشن, اس کے لیے بجلی کی کمی میں کوئی یعنی بجلی کی قیمت میں کوئی کمی, گیس کی فراہمی, انفراسٹرکچر کی فراہمی, پھر اس کے بعد چلتے رہنا ٹرانسپورٹ کا, اس میں آسانیاں. یعنی وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا جہاں کاروبار ہو, مارکیٹ چلے, دھندا چلے, سیدھی بات ہے, نوکریاں کریٹ ہوں, امن آئے. تو پھر وہ جو آپ یوں کہیے کہ وہ پھر آپ کو یعنی صرف تقریریں نہیں کرنی پڑتی. پھر وہ لوگ جو اس غربت میں بھی اپنے ملک سے دیوانوں کی طرح پیار کرتے ہیں, آپ اندازہ لگائیے کہ اگر انہی لوگوں کو سہولیات اور عزت بھی دے دی جائے, مستقبل پر یقین بھی دے دیا جائے, تو دنیا کی پھر واقعی کون سی طاقت ہوگی جو پاکستان کو ترقی سے روکے گی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یوم آزادی پہ کرنے والا سوال, خاص طور پہ 14 اگست کو کرنے والا سوال, کہ جن انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی, جس کو ہم نعمت کہتے ہیں جائز طور پر, آج اسی انگلینڈ میں بیٹھ کر آزادی کی تقریبات زیادہ خوشی سے کیوں منائی جاتی ہیں. یا آج پاکستان کی میں جو برٹش ہائی کمیشن ہے, اگر وہ یہ پالیسی بالفرض محال اوپن کر دے کہ آپ نے ہم سے آزادی تو لی تھی لیکن آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہماری طرف آ جائیں, تو کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو پاکستان میں رہنا چاہیں گے. نعرے وارے اپنی جگہ, لیکن حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ وہ جن سے آزادی لی تھی وہاں آنے کے لیے لوگ آج بورڈ پہ اپنی زندگیاں یعنی پہنچنے کے لیے, ہر طریقے سے پہنچنے کے لیے وہ اپنی زندگیاں داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غلطیاں ہوئی نہیں ہیں. یہ جذبات ٹھیک ہیں پاکستان سے محبت کے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت بھاری غلطیاں ہیں کہ وہاں رہنے والے زمین کے بیٹے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اسی ملک میں آنا چاہتے ہیں جن سے انہوں نے آزادی لی تھی. یہ بہت بڑا بھیانک سوال ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں اب سوچا گیا پاکستان میں کہ اب بس سب سے بڑی برائی پر قابو پا لیا گیا اور اب کسی بھی طریقے سے ایک ٹیکنوکریٹو ٹائپ اس طرح لا کے اسی کو پرولونگ کر لیا جائے, تو یہ بہت بڑا ایک کھائی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے پورے ملک کو, قوم کو دھکیلنے کی کوشش کریں گے. عوامی جو آپ کہیے عمران خان کی سیاست ہو, کسی اور کی سیاست ہو, نواز شریف کو روکنا, مریم نواز کو روکنا پنجاب میں بہت بڑی غلطی ہوگی. یہ نواز شریف کی واپسی ہوگی, مریم نواز کا میدان میں آنا ہوگا, جو اس قوم میں یعنی سیاست کرنا سیاستدان کا کام ہے, انتظامیہ کا کام نہیں ہے. بیوروکریٹ کا تو بیسیکلی اب ڈپٹی کمشنر سے یا پولیس سے لوگوں کو دبا کے رکھنے سے اگر نظام چلتے ہوتے تو برطانیہ کبھی آزادی ہی نہ دیتا. ہم آج تک اسی کالونی وہ چل رہی ہوتی, بھارت میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بھی. یہ انتظامیہ اور فوج کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے پیچھے اکانومی ہوتی ہے, لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں. اچھا, اس کی ریوائول کے لیے جتنی جلدی یعنی ممکن ہو سکے نون لیگ کی قیادت ہو, پیپلز پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو یا باقی سیاسی جماعتیں, ان کو مکمل آزادی کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کے بعد ووٹ کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت بننی چاہیے. الیکشنز ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے شفاف نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں, نہ ہی اب کوئی امید توقع کر رہا ہے.
وہ انجینئرنگ تو میرا خیال ہے قوم کی اب ہر کوئی مان چکا ہے کہ ہاں جی تھوڑا بہت تو حصہ دینا پڑے گا، وہ تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کی طرف جائیں. تمام سیاسی قائدین کو الیکشن میں یعنی جانے کی اجازت ہونی چاہیے. عمران خان کا معاملہ اور ہے، وہ کسی اور راستے سے آیا تھا، اسی راستے سے اس کا ایگزٹ ہو رہا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن ویلاگ کا خاتمہ اس بات پہ اس گزارش پر اختتام کرتا ہوں کہ آزادی جو ہے ظاہر ہے کہ ہم سب اس کی خوشیاں مناتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اصل چیز آزادی معاشی آزادی ہوتی ہے، معاشی خود مختاری ہوتی ہے. عزت میں یہاں آپ سنتے ہیں پروٹوکول کے سائن، جو پولیس کے سائرن، ایمرجنسی کے سائن، ہمارے ہاں یہ جو سائرن ہیں یہ پروٹوکول کے وقت گورنر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر بھی ایک آواز سن رہے ہیں، ایک اوپر ہیلی کاپٹر ہے، یا یہ جو سائرن کی آوازیں اس ملک میں آتی ہیں یہ عوامی پروٹوکول کے لیے ہے. یہ جو سائرن کی آوازیں آ رہی ہیں یہ کوئی یہاں کا وزیر یا مشیر یا گورنر یا بڑا عہدیدار نہیں جا رہا، بادشاہ نہیں جا رہا، یہ کسی غریب، کسی عام آدمی کی مشکل حل کرنے کے لیے یا پولیس جا رہی ہے یا فائر بریگیڈ جا رہا ہے اور یا ایمبولینس جا رہی ہے. یہ عام آدمی کا پروٹوکول کے لیے سائرن بجتے ہیں. یہ جو پولیس، یہ جو ابھی ہیلی کاپٹر کی آپ نے آواز سنی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ پولیس کا کوئی ہیلی کاپٹر ہو جو کسی کے گمشدہ بندے کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی کمپلینٹ پر عوام کو پروٹوکول دے رہا ہو. اس کو آزادی کہتے ہیں، آزاد قوم، یعنی جہاں پہ ریاست کے وسائل، اس کی پولیس، اس کی ایمبولینس، اس کے فائر بریگیڈ اور ریاست کے وسائل عام آدمی کے لیے ہوتے ہیں، خواص کے لیے نہیں ہوتے، اس کو آزادی کہتے ہیں. اور یہ آزادی سیاستدان لایا کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ خوشحالی دوبارہ آئے گی. لیکن اگر کسی اور تجربے کی طرف بھائی جان ہم گئے تو معذرت ہے. اور آخری بات میں پلیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم کا نام جو انوار الحق کاکڑ سامنے آیا ہے، اس نے پورے میڈیا کو ایکسپوز کر دیا ہے، سارے پنڈتوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، سارے سائنسدان جو بیٹھ کے پیش گوئیاں کرتے ہیں کل یہ ہو رہا ہے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور ثبوت دے دیا ہے کہ آئندہ بھی پاکستان کی پاور پالیٹکس میں کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ الیکشنز کب ہوں گے، یعنی کہ آگے حکومتیں اور یہ وہ وغیرہ تفصیلات. یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تکے لگا رہے ہیں، اصل کام صرف ان کو پتا ہے جنہوں نے یہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب نظریں میڈیا کے پنڈتوں پر مت رکھیں، پاورز پلیئر کو دیکھیں اور خود سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تجزیہ نگار بھی ٹامک تو یہیں لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.